اسلام میں ایک تعلیم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، رینگنے والے، چلنے والے، یہ جتنی مخلوقات، کمزور لوگ، محتاج، مسکین، یتیم، یہ ساری زمین کے اوپر چلنے والی جتنی مخلوقات ہیں، اگر آپ کے دل کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہو گیا اور آپ پرندوں کو اور مختلف جانوروں کو بھی آپ جو ہے نا ان کو خوراک دینے کا، کوئی بھی آپ کے در پہ آ گیا اور آپ نے اس کو خالی نہیں لوٹایا، تو آپ کو آسمانوں میں چن لیا جاتا ہے اور آپ کو پھر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہر گھر میں ایک پانی کی ٹینکی ہوتی ہے نا، تو اس پانی کی ٹینکی کو روز بھرا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی کی ٹینکی موٹر سے بھرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ زمین کے خزانے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے اس پانی کی ٹینکی کو بھرتے ہیں اور اس کے اندر سے پھر بے شمار ٹوٹیاں نکلتی ہیں اور ان ٹوٹیوں کے ذریعے سے وہ پانی آگے تقسیم ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹیوں کو بند کر دیا جائے اور پانی کی ٹینکی میں پانی چھوڑ دیا جائے کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے اور بخل سے اور کنجوسی سے کام لیا جائے، تو ٹینکی والا پانی بھی بدبو چھوڑ جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا، نقصان دہ ہو جائے گا، زہر اس میں بھر جائے گا اور نیا پانی بھی اس میں بھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی زمین والوں کے اوپر آپ رحم کرنا شروع کریں۔ ہمیں جتنا بھی رزق دیا جاتا ہے نا، اس میں ان ساری مخلوقات کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کو جو رزق ملتا ہے نا، وہ چلاکی، ہوشیاری اور عیاری اور قابلیت، محنت اور پیسہ اور تعلیم اور ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ملتا۔ میری امت کو رزق ملتا ہے جب یہ یتیم، مساکین، محتاج، غریب، فقراء اور جو ہے نا یہ چرند پرند، حیوانات، اللہ کی مخلوق پر جتنی بھی زمین پر ہے، جب یہ ان کے اوپر رحم کرتا ہے اور ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کو چن لیا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے پھر ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں میں شامل ہو، اللہ سے سخاوت مانگے۔ بخل ایک ایسی لعنت ہے کہ بخل سے اللہ کے نبی نے ہر دعا میں اللہ سے پناہ مانگے، یا اللہ مجھے سب کچھ جو ہے نا میرے سے گناہ ہو جائے لیکن بخیل نہ بنانا۔ ہر گناہ سے بھی پناہ مانگنی چاہیے لیکن بخل میں خاص طور پر پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ بخل انسان کی عزت، انسان کا رزق اور انسان کی دنیا اور انسان کی آخرت سب کو خراب کر دیتا ہے۔ مال اتنا کمائے گا، خرچ نہیں کرے گا تو مال کا حساب دینا پڑے گا، اور مال جو ہے نا سارا کا سارا جو ہے نا وہ وارث لے جائیں گے، اور امال کا وقت لگ جاتا ہے مال کمانے میں۔ مال وارث لے گیا اور امال کیے نہیں ہے تو امال آگے زیرو ہوں گے، تو آخرت میں بھی خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ۔